بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو رحمتوں والا مہربان ہے۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ ومن يبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءته فإن اللہ شدید العقاب۔ پوچھ دیکھو اولاد یعقوب سے، ہم نے انہیں کتنی ہی روشن نشانیاں دیں، اور ایسا شخص جو بدل ڈالتا ہے اللہ کی نعمت کو اس کے آنے کے بعد تو بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ۔ آراستہ کر دی گئی کافر لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی، اور وہ ایمان والوں سے مذاق کرتے ہیں، حالانکہ وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا قیامت کے دن ان سے بہت بلند ہوں گے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب عطا فرماتا ہے۔ کان الناس امة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ سارے لوگ ایک ہی امت تھے، پھر مبعوث فرمایا اللہ نے انبیاء کو خوشخبری سنانے والے اور عواقب امور سے آگاہ کرنے والے، اور نازل کیا ان کے ساتھ کتاب کو سچ ہی سچ، تاکہ وہ فیصلہ فرمایا کریں لوگوں کے درمیان اس میں جس میں وہ اختلاف میں پڑ گئے۔ اور کتاب میں کس لیے اختلاف کرنا تھا سوائے ان لوگوں کے جو کتاب دیے گئے اس کے بعد کہ ان کے پاس روشن تعلیمات آئیں، اصل میں تو ان کی آپس میں ہٹ درمیاں تھیں۔ پھر ہدایت فرما دی اللہ نے ایمان والوں کو حق کی اپنے خاص اذن سے ان امور میں جن میں وہ دوسرے اختلاف کر رہے تھے، اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ کی ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔ کیا تم خیال کرتے ہو کہ جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے حالانکہ تمہیں وہ کچھ پیش نہیں آیا جیسا کہ تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو پیش آیا تھا؟ پہنچی ان کو تنگ دستی اور طرح طرح کی تکلیفیں، اور انہیں ہلا کر رکھ دیا گیا، یہاں تک کہ عرض کرنے لگے رسول اور ان کے ساتھی جو ایمان لائے تھے، جانے کون سا وقت ہوگا کہ نصرت الہی یاوری فرمائے گی۔ سن رکھو کہ اللہ کی مدد یقیناً قریب ہوتی ہے۔ يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم۔ پوچھتے ہیں آپ سے کہ کیا چیز وہ خرچ کریں، فرما دیں آپ کہ جو مال بھی تم خرچ کرنا چاہو تو وہ حق ہے ماں باپ کا
اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کا، اور تم جو بھی نیکی کرتے ہو تو یقیناً اللہ اس کا خوب علم رکھنے والا ہوتا ہے۔ كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ تم پر قتال فرض کر دیا گیا ہے، اور حال یہ ہے کہ تمہیں وہ سخت ناپسند ہیں، اور عجب نہیں کہ تم کسی چیز کو مکروہ جانو اور وہ تمہارے لیے باعث خیر ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ٹوٹ کر چاہو اور وہ تمہارے حق میں بری ہو، اور یہ شان تو اللہ کی ہے کہ وہ جانتا ہے اور اس کے مقابلے میں تم نہیں جان سکتے۔ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ آپ سے پوچھتے ہیں کہ حرمت والے مہینے میں قتال کیسا ہے؟ آپ فرمائیے اس میں لڑنا بڑا گناہ ہے، اور اللہ کی راہ سے روکنا اور اس سے کفر کرنا، اور مسجد حرام سے روکنا اور اس کے بسنے والوں کو وہاں سے نکال دینا تو اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑے گناہ ہیں، اور فساد انگیزی تو قتل سے بھی بڑا گناہ ہے، اور یہ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ تمہیں پھیر دیں تمہارے دین سے اگر ان سے بن پڑے، اور تم میں سے جو شخص بھی اپنے دین سے پھر جائے اور وہ کفر ہی کی حالت میں مر جائے تو ایسے ہی لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت ہر دو میں اکارت چلے گئے، اور وہ دوزخ والے ہیں اور انہیں ہمیشہ اس میں رہنا ہے۔ إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا تو ایسے ہی لوگ امید رکھ سکتے ہیں اللہ کی رحمت کی، اور اللہ بخشنے والا بے حد مہربان ہے۔ يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون۔ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، فرما دیں ان دونوں میں گناہ ہے بہت بڑا، اور کچھ دنیاوی نفع بھی لوگوں کے لیے ممکن ہیں، ہاں ان دونوں کا گناہ ان کے نفع کی نسبت بہت ہی بڑا ہے۔ اور آپ سے یہ بھی دریافت کرتے ہیں کہ وہ کیا کچھ خرچ کریں، آپ سمجھائیں انہیں جو ضرورتوں سے بچ جائے۔ اسی طرح اللہ بیان فرماتا ہے تمہارے لیے آیتیں تاکہ تم غور و فکر کرنے لگ جاؤ۔ فی الدنیا والآخرہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی
اور آپ سے پوچھتے ہیں یتیموں کے بارے میں، فرمائیے ان کی ہر معاملہ میں اصلاح بہت بڑی نیکی ہے، اور اگر انہیں تم اپنے ساتھ ملاؤ تو یاد رکھو وہ بھائی ہیں تمہارے، اور اللہ ہر فساد کرنے والے کو ہر اصلاح کرنے والے سے جدا جانتا ہے، اور اگر اللہ نے چاہا ہوتا تو تم ضرور مشقت میں پڑے ہوتے، یقیناً اللہ غالب حکمت والا ہے۔ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ اور تم نکاح نہ کرو مشرکہ عورتوں سے جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں، اور یہ ضروری نکتہ ہے کہ ایمان والی لونڈی ہو تو وہ مشرکہ عورت سے اچھی ہوتی ہے، کیوں نہ وہ تمہیں بھلی لگتی ہو، اور نہ نکاح میں دو مسلمان عورتوں کو مشرک مردوں کے جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں، اور مومن غلام بھی ہو تو اچھا وہی ہوتا ہے مشرک سے، کیوں نہ تمہارا دل اس میں پھنس جائے۔ یہ لوگ تو آگ کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ اپنے حکم سے جنت اور مغفرت کی طرف بلواتا رہتا ہے، اور خوب کھول کر بیان کرتا ہے اپنی آیتیں لوگوں کے لیے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ۔ اور پوچھتے ہیں آپ سے حیض کے بارے میں، فرمائیے وہ گندگی ہے تو عورتوں سے ماہواری کے ایام میں الگ رہا کرو، اور ان سے قربت نہ کرو جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں، پھر جب وہ اچھی طرح صاف ستھری ہو جائیں تو جاؤ ان کے پاس اس مقام سے جہاں سے اللہ نے حکم دیا ہے، بے شک اللہ بہت توبہ کرنے والوں کو محبوب بنا لیتا ہے، اور وہ محبت کرتا ہے صاف ستھرا رہنے والوں سے۔ نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم أنى شئتم وقدموا لأنفسکم واتقوا اللہ واعلموا أنکم ملاقوہ وبشر المؤمنین۔ عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں تمہارے لیے، تو آؤ اپنے کھیت میں جیسے تمہارا جی چاہے، اور اپنے لیے تم کچھ آگے بھی بھیجتے رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور جان رکھو کہ تمہیں اس سے ملنا ہے۔ اے محبوب مومنوں کو بشارت دیتے رہیے۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور تم اللہ کے نام کو اپنی قسمیں کھانے کا بہانہ نہ بنا لو کہ تم نیکی نہیں کرو گے اور تقوی اور لوگوں میں اصلاح کا کام نہیں کرو گے، اور اللہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم واللہ غفور حلیم۔ اللہ تمہاری لغو قسموں میں تمہارا مواخذہ نہیں فرمائے گا، لیکن تمہارے دلوں نے جو قسمیں پختہ کر لی ہیں ان پر وہ ضرور گرفت فرمائے گا، اور اللہ بڑا بخشنے والا حلیم ہے۔ للذین یؤلون من نسائهم تربص اربعۃ اشہر فإن فاءوا فإن اللہ غفور رحیم۔ وہ لوگ جو اپنی عورتوں سے مقاربت نہ کرنے کی قسم کھا لیں
4 مہینے کی مہلت ہے، پھر اگر وہ رجوع کر لے تو اللہ بخشنے والا بہت مہربان ہے۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اگر انہوں نے طلاق کا ارادہ پکا کر لیا تو اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 3 قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّا يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور طلاق دی گئی عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھیں، اور ان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ چھپا لیں اسے جس کو اللہ نے ان کے رحموں میں پیدا کیا ہے، اگر وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہیں، اور ان کے شوہر زیادہ حقدار ہیں کہ اس مدت میں انہیں بذریعہ رجوع واپس لے لیں، بشرطے کہ وہ اچھے طریقے سے رہنے کا ارادہ بھی رکھتے ہوں۔ اور عورتوں کے لیے وہی حق ہے جو مردوں کے لیے عورتوں پر حق ہے دستور کے مطابق، البتہ مردوں کو عورتوں پر ایک حد تک فضیلت حاصل ہے، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون۔ 2 طلاقیں ہیں جن کے بعد بھلائی کے ساتھ یا تو روک لینا ہے یا پھر چھوڑ دینا ہے نہایت اچھے طریقے سے، اور تمہارے لیے حلال نہ ہوگا کہ جو تم انہیں دے چکے ہو اسے واپس لے لو، مگر جب دونوں کو اندیشہ ہو کہ اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکیں گے۔ پھر اگر تم خوف محسوس کرو کہ وہ اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکیں گے تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں اس میں جو عورت نے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے دیا، یہ اللہ کی حدیں ہیں تو ان سے بڑھو نہ، اور جو اللہ کی حدوں سے تجاوز کرتا ہے سو ایسے لوگ ہی ظالم ہوتے ہیں۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ تو مرد کے لیے تیسری طلاق کے بعد عورت ہرگز حلال نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ دوسرے شوہر کے ساتھ نکاح کے بعد بیوی بن کر نہ رہے، پھر اگر اسے وہ بھی طلاق دے دے تو اس صورت میں دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ مراجعت کر لیں، وہ بھی اگر یقین ہو کہ اللہ کی حدوں کو قائم رکھ سکیں گے، اور یہ ہیں وہ اللہ کی حدیں جنہیں وہ علم والوں کے لیے بیان کرتا ہے۔